محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال عبد الرزاق عن عمر قتادة هذا النبي هو يوشع بن نون. قال ابن جرير يعني ابن إبراهيم ابن يوسف ابن يعقوب وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى عليه السلام بدهر طويل وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة وقد كان بين داود وموسى عليهم السلام ما ينيف عن 1000 سنة والله أعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارک پہ ارشاد فرماتی ہیں کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے ان سرداروں کی بات جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے آ کر اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ مہربانی فرما کے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جا کے جو ہے قتال کریں اور جہاد کریں. تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس مسئلے پر دلائل ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک نے تو نام نہیں لیا اذ قالوا للنبی لهم، انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا جو اس زمانے میں ان کے نبی تھے. اب وہ نبی کون تھے اللہ نے قرآن مقدس میں اس کی کوئی تصریح بیان نہیں فرمائی. جیسا میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ سنت اللہ یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ قرآن مقدس میں یہ ہے کہ وہ نام سے یا ان علاقوں کے مقامات سے بلا وجہ تفصیل زیادہ بیان نہیں فرماتے. آپ دیکھیں نا جی کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجے، لاکھوں نبی آئے. یہ تو ایک مشہور روایت ہے کہ 1,24,000، ورنہ حقیقتاً تو اللہ جانتے ہیں کہ ان کا عدد کیا تھا. لیکن سارے قرآن مقدس کے اندر صرف 25 نبیوں کا ذکر موجود ہے. 25 سے زیادہ آپ کو نام نہیں ملتے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجمالی طور پر فرما دیا کہ بھئی جو آدمی میرے پاک نبی پہ ایمان لائے، حضور پر بھی اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے سب پر ہمارا ایمان. تو اس لیے ایک اجمالی طور پہ نام ہو گیا. اسی لیے قرآن پاک نے کئی مقام پہ فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر، بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بیان فرما دیے وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ بیان ہی نہیں فرمایا. تو اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ نام میں زیادہ دخل نہیں دیتے. کیوں؟ مقصد واقعے کا بیان کرنا ہے کہ بھی ایک نبی کے پاس کچھ سردار آئے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور جب اللہ نے قتال کا حکم دے دیا تو اب پھر گئے. اب وہ نبی کوئی بھی ہو، کوئی ضروری نہیں اس کے معلومات اس کے بارے میں کہ ہم باقاعدہ معلومات کرتے رہیں. اب بعض علماء نے جو معلومات کیے ہیں ان کا مصدر جو ہے، مرجع جو ہے، وہ وہی روایات اسرائیلیہ ہے. کیوں؟ ان کے علاوہ آپ کو سابقہ کتابوں کے علاوہ تو معلومات کا کوئی ذریعہ ہے نہیں، کیونکہ یا تو اللہ قرآن میں خبر دینے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دے. ورنہ اگر ہم کوئی چیز ڈھونڈیں گے تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ سابقہ کتابوں سے کسی نے
تورات کو دیکھا، کسی نے زبور کو دیکھا، کسی نے انجیل کو دیکھا، کسی نے کتب سابقہ جو کعب احبار کے پاس جمع تھی ان کو دیکھا، کسی نے وہب ابن منبہ کے پاس جو روایات جمع تھی ان کو دیکھا. تو اس لیے ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم ان کے بارے میں کوئی 100% تصدیق کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ تکذیب کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر قرآن و حدیث سے موافقت کرے تو لے لے، اگر ٹکرائے تو چھوڑ دیں، بس ایک عام قاعدہ ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ کا ایک قول ہے کہ وہ نبی جو تھے یوشع ابن نون تھے. اچھا، یوشع ابن نون جو ہیں پھر نون ابن افرایم ابن یوسف ابن یعقوب علیہ السلام. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے بہرحال یہ بڑا دور کی بات ہے، دور کی کوڑی ہے. حاضر قول و بعید کیونکہ لأن ھذا کان بعد موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے نص میں فرما دیا کہ من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بدہر طویل، ایک بڑی مدت کے بعد، اور یہ تقریباً بنتا ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے کے قریب قریب کا قصہ، تو اس لیے کہنا کہ اس سے مراد یوشع ابن نون ہے تو یہ بات جو ہے ذرا صحیح نہیں لگتی، بلکہ یہ بہت دور کی بات ہے. اچھا، اب جناب فرماتے ہیں کہ اسی طرح دیکھیں کہ داؤد اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے. تو اس لیے اس قصے کو یہ کہنا کہ اس سے مراد جو ہے یوشع ابن نون ہے تو یہ بات جو ہے بالکل نہیں بنتی، کیونکہ یوشع ابن نون جو ہے وہ تو بنے گے نا جی، یوشع نون کے بیٹے، نون افرایم کے بیٹے، افرایم یوسف علیہ السلام کے بیٹے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. تو اس لیے ان کا باقاعدہ کوئی جوڑ بھی نہیں بنتا ہے. اب فرماتے ہیں وقال سدی و شمعون، حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول میں ذکر فرمایا کہ وہ نبی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، وہ نبی کون تھے؟ ان کا نام شمعون تھا. وقال مجاہد و شمویل علیہ السلام، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا نام شمویل علیہ السلام تھا. وقد قال محمد بن اسحاق عن وهب بن منبه وهو شمویل بن بالی ابن علقمة بن ترخام ابن الیاد ابن بحرد ابن علقمة ابن ماجب ابن عمر بن ذریعہ ابن صفیہ ابن علقمة ابن ابی یاسر ابن قارون ابن یسر ابن قائس ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم الخلیل علیہ السلام. اب وهب ابن منبہ نے بھی کہا کہ ان کا نام شمویل تھا. وقال وهب ابن منبہ وغیرہ کان بنو اسرائیل بعد موسیٰ علیہ السلام على طریق الاستقامت مدتا من الزمان ثم احدثوا الاحداث وعبد بعضهم الاصنام ولم يزل بين ظهرهم من الانبیاء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ويقيمهم على منهج التوراة الى ان فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم اعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظیما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہب ابن منبہ نے ذکر کیا ہے کہ کان بنو اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کافی عرصے تک مدت من الزمان، ایک مدت تک وہ سیدھے راستے پہ رہے، یعنی دین اسلام دین موسیٰ علیہ السلام پہ قائم رہے، شریعت موسیٰ علیہ السلام پہ جمع رہے. لیکن جو وقت گزرتا گیا ثم احدث الاحداث، پھر واقعات ہوتے گئے، وعبد بعضهم الاصنام، اور بعض لوگوں نے پھر ان میں بت پرستی بھی شروع کر دی، بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی. ولم يظهر بين ظهر من الانبیاء من یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان کے اندر اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے نبی بھیجے جو ان کو امر بالمعروف کرتے رہے اور نہی عن المنکر کرتے رہے. ویقیمهم علی منہج التوراۃ، اور ان کو کوشش کرتے رہے کہ وہ تورات میں جو شریعت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے اس پہ قائم رہے. لیکن کہتے ہیں اعلان فالو ما فالو، لیکن جو وقت گزرتا گیا وہ بنو اسرائیل جو تھے راستے سے ہٹتے گئے، تورات سے ہٹتے گئے، دین حقہ سے ہٹتے گئے، اور نئے نئے باتیں نئے دین کے اندر طریقے پیدا کرتے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ پاک کا ان پر بھی غضب آ گیا.
وسلط اللہ علیہم اعداءہم، اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیا. فقتلوا منہم مقتلۃ عظیمۃ، ان کے دشمنوں نے آ کے جب حملہ کیا تو ان نے بنو اسرائیل کے بڑے لوگ جو تھے وہ قتل کیے. وَأَسَرُوا خَلْقًا كَثِيرًا، اور بہت سارے بنو اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں ان کو انہوں نے قیدی بنایا. وَأَخَذُوا مِنْهُمْ بِلَادًا كَثِيرَةً، اور ان کے بڑے بڑے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُقَاتِلُهُمْ إِلَّا غَلَبُوهُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ والتابوت الذي كان في قديم الزمان وكان ذلك موروثا لخلفهم من خلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استربه منهم بعض الملوك في بعض الهروب وأخذوا التوراة من أيديهم ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه، نہیں کوئی ان کے ساتھ قتال کرتا تھا مگر وہ غالب آتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ تورات پہ تھے اور قدیم زبان کے اندر تھے اور ان کے پاس ایک تابوت تھا اور یہ ان کو سلف سے خلف کی طرف ملتا موسیٰ علیہ السلام تک آیا تھا. لیکن جب وہ اسی زلال پہ جم گئے تو بادشاہوں نے حملہ کر کے ان کو قتل بھی کیا، قید بھی کیا، وہ تابوت بھی ہم سے لے گئے. الی موسیٰ الکلیم علیہ اخذ التورات، اور اس کے بعد کتاب تورات بھی چلی گئی. ولم یبق من یحفظ فیہم الا القلیل، اب ان کے اندر بہت تھوڑے لوگ رہ گئے کہ جن کو تورات یاد تھی. اصل بات یہ بھی ہے کہ پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں، اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو ان کتابوں کی جو صحیح معنی میں یعنی الف سے لے کر یا تک پوری کتاب صرف نبی کو حفظ ہوتی تھی، امت کو نہیں ہوتی. یہ شان صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا وہ حضور کے سینے بھی محفوظ اور امت کے سینوں میں بھی محفوظ. یہ شان بھی صرف حضور کی امت کو. اور اسی طرح جتنی پہلی کتابیں تھیں، حالانکہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو باقی رکھنے کا وعدہ بھی نہیں فرمایا، اس لیے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، پھر اور نبی، اس کے بعد اور نبی آتے گئے. یا چند انبیاء ایک کتاب پر عمل فرماتے رہے لیکن ان کے بعد پھر ایک نبی نے آنا ہے. تو جب نبی آئے گا تو وہ قوم کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں، جتنی غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کر دے گا. لیکن آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو اللہ نے چونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا کہ آپ پر نبوت ختم. اب آپ کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا شریعت بعد شریعت، آپ کے بعد اب نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ شریعت آئے گی. تو پھر اللہ نے یہ بھی اپنے ذمے لے لیا کہ آپ کی شریعت کو قیامت تک ہم محفوظ رکھیں. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، کیونکہ اب حضور کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں. اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لیکن وہ تو حضور کی شریعت کے تابع ہوں گے، کوئی نئی نبوت تو لے کے نہیں آئیں گے، وہ تو پہلے نبی بن چکے. ان کی شریعت تو حضور علیہ السلام کی شریعت سے بھی سابقہ شریعت ہے. انجیل پہلے اتر چکی، بعد ہی ختم ہو گئی. تو اس لیے اب یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے ہاتھ سے وہ تابوت بھی چلا گیا. یہ تابوت وہ شیعہ والا تابوت نہیں ہے جو نکالتے ہیں، کیونکہ لفظ مل جائے نا جی اللہ معاف کرے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تابوت کا جو ذکر ہے یہ شیعہ والا تابوت ہے. یہ شیعہ والے تابوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو تعزیہ نکالتے ہیں، جسے تعزیہ بھی کہتے ہیں، تابوت بھی کہتے ہیں، یہ تو اپنے ان کے عقیدے میں گویا ایک حضرت حسین کے روضے کی ایک شکل ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو روضہ مبارک مثلا ان کا بنایا گیا تو ان کی ایک تمثیل ہے، ان کی ایک شکل ہے کہ بھی یہ حضرت حسین کا روضہ مبارک ہے، اس کا نام انہوں نے تعزیہ رکھ دیا.
عزا ہے، تعزیہ کر رہے ہیں، تعزیت ہے حضرت حسین کی شہادت کے بعد، یہ تو ان کے اپنے احداث ہے، ورنہ ان کی کتابوں میں بھی یہ تعزیہ نکالنا یا گھوڑے نکالنا یا ماتم کرنا جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی ناجائز ہے، بس ایک رسم چل نکلی ہے۔ اچھا پھر ہر ملک والے، ہر شہر والے نیا نیا روزہ بناتے ہیں، زور لگائیں گے کہ بھی ہمارا تعزیہ زیادہ اچھا، وہ کہے گا میرا زیادہ اچھا، اور لاکھوں روپے لکڑی پہ خرچ کر کے کپڑے پہنا کے 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد جا کے اپنی کربلا ہر کسی نے بنائی ہوئی ہے وہاں جا کے پھینک آتے ہیں، پھر سارا سال کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کہاں پڑی ہے بلا۔ یہ تو ایک رسم ہے، بس ایک تماشا ہے، لوگوں کے لیے ایک ڈرامہ ہے، ایک افسانہ ہے کہ وہ منظر پیش کرو کہ بھئی حضرت حسین اب دیکھو کربلا میں اکیلے کھڑے ہیں، اب دیکھو جناب وہ گھوڑا واپس آ رہا ہے، حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں، گھوڑے کو تیر لگے ہوئے ہیں، بس قوم کو رلانا ہے، ایک ڈرامہ، ایک افسانہ ہے، جیسے کسی کو آپ فلم دکھا دیں یا آپ ان کو محرم کے دن جلوس دکھا دیں، بات ایک ہی ہے اور کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک انگریز وائسرائے جب آیا پرانے دور میں، شاید لاہور میں اترا، تو اس دن محرم کی 10 تاریخ تھی اتفاق سے، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ محرم کیا ہوتا ہے، انگریز کو کیا پتا محرم کے ساتھ۔ وہ جب اترا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں نے جناب سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیاہ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لوہے مار رہے ہیں، سر میں مٹیاں ڈال رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ میرے خلاف جلوس نکلا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنر برا ہے، گو بیک، یہ واپس جائے۔ وہ جب اترا وہ گھبرا گیا، اس نے کہا اتنی مخلوق، میں تو ابھی آیا بھی نہیں ہے، تبدیل ہو گیا ہوں، ابھی میں نے کوئی اچھائی یا برائی کی نہیں، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں کہ پہلے میرے خلاف ان نے جلوس نکال لیا ہے کہ بھئی یہ کالے کپڑے پہن کے ماتم کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے جو سیکٹری تھا، مترجم تھا، اے ڈی سی تھا، جو بلا تھی، اس سے پوچھا کہ بھئی ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے، میں تو بالکل ابھی نہیں آیا ہوں، میں نے تو یہاں کوئی اچھائی برائی بھی نہیں کی۔ تو اس نے کہا کہ سر یہ آپ کے خلاف جلوس نہیں ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے ہیرو اسلام میں گزرے ہیں، یہ اپنے اس ہیرو کی موت پر، شہادت پر جو ہے ماتم کر رہے ہیں، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف کوئی نعرہ بازی نہیں کر رہے، ان کا جلوس گزر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو ایک بات تو ٹھیک ہے کہ مجھے تسلی ہو گئی کہ میرے خلاف نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسین جو اتنے بڑے ہیرو گزرے ہیں وہ اب کب شہید ہوئے؟ کل شہید ہوئے، 2-4 کتنے دن ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ان کو تو ہزاروں سال گزر گئے، 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا 1200 سال کے بعد ان لوگوں کو خبر کل پہنچی یا آج پہنچی؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ان لوگوں کو بھی پہلے کا پتہ ہے، یہ ہر سال نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے ہیروز کے مرنے کے بعد 1200 سال کے بعد ان کا ماتم کر رہی ہے، ابھی تک سیاہ کپڑے پہن کے مٹیاں سر میں ڈال رہی ہے، یہ قوم ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیسی قوم؟ کوئی آدمی چلو اپنے ہیرو کو یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی یاد منا لیتا ہے، لیکن یہ کون سی یاد بنانے کا طریقہ ہے کہ لاکھوں روپے لکڑیوں پہ خرچ کر دو اور جانوروں پہ خرچ کر دو اور جنڈیوں پہ خرچ کر دو، اور اس کے بعد جناب سینکڑوں ہزاروں آدمی ملک میں زخمی ہو جائیں، کوئی آدمی چاقو لگ گیا، کسی کو کچھ لگ گیا، کسی کو برچھی لگ گئی، کوئی بیچارہ خون آلود ہو گیا، اور جب وہ محرم کے دن گزر گئے اب نہ رونے والے ہیں نہ حضرت حسین کا کوئی پتہ ہے کہ بھئی سارا سال حضرت حسین اب کہاں گئے۔ اور اسی ماتم کے دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ جو سگریٹ پینے والا سگریٹ پی رہا ہے، ہر جو جس کی عادت ہے اسی کے مطابق وہ اپنا چل رہا ہے۔ اچھا ماتم کون کریں گے؟ جو غریب آدمی ہوں گے، بڑا آدمی مجال ہے کہ اپنے منہ پہ ایک تھپڑ بھی مار لے، تجربہ کر لیں، آپ دیکھ لیں، کوئی ان کا بڑا، وہ بڑے سے بڑا اگر ہاتھ بھی رکھے گا تو بڑے آرام سے کہ میرے کپڑے کی کریز میں بھی فرق نہ آ جائے، حضرت حسین تو شہید ہونے تھے، ہو گئے، میرا کیا گناہ ہے کہ میں اپنا شرٹ خراب کروں؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ یہ ایک ڈرامہ ہے، فسانہ ہے لوگوں کو الجھانے کے لیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا جی، بعض لوگ
ہمارے رواج ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے روزے بنا کے عورتیں سر پہ رکھ لیتی تھی، گھر میں آ جاتی تھی، زیارت ہے، زیارت کرائی اور 1 روپیہ 2 روپیہ 8 آنے 4 آنے 10 آنے لے گئی، شام تک 10 20 25 روپے بنا لیے۔ اس طرح زیارتوں کا ایک رواج بن گیا ہمارے ہاں کہ ایک طریقہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے قوم کو، ہم نے ان چیزوں میں الجھا دیا۔ اور یاد رکھو، آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے قطعاً اپنے دماغ میں کوئی پارٹی بازی کا ذہن نہ لے آئیں۔ جب تک حضور کے صحابہ ان جھگڑوں سے دور تھے، پوری دنیا پہ حکومت اسلام کی تھی۔ جس دن سے مسلمانوں نے یہ جھگڑے شروع کیے ہیں، ایک جگہ بتاؤ کہ مسلمان عزت کی زندگی گزار رہا ہو۔ صحابہ کے زمانے میں نہ ماتم تھے، نہ محرم تھے، نہ عرس شریف، نہ 11ویں شریف، نہ 12ویں شریف، نہ 40ویں، نہ 30ویں، نہ 7 جمعراتیں، نہ یہ جھوٹے قصے کہانیاں، نہ ماتم۔ اللہ کا قرآن فرمان محمد مصطفیٰ، اللہ نے جو فرائض رکھے ہیں، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حج کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، والدین کی فرما برداری، خامد شوہر بیوی کے حقوق کی ادائیگی، بس جو شریعت کے موٹے موٹے اصول تھے ان پہ اپنائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد بس زندگی جہاد میں گزاری۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں مربع میل پہ اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ اور جس دن سے ہم نے قوم کو ان بدعات میں، ان محدثات میں، ان رسومات میں الجھا دیا ہے، اب ہر آدمی نے اپنا اپنا ایک حلقہ بنا لیا ہے۔ کسی نے تعزیے کے نام سے، کسی نے عزا کے نام سے، کسی نے مجلس کے نام سے، کسی نے چہلم کے نام سے، کسی نے شام غریبہ کے نام سے، کسی نے عرس شریف کے نام سے، کسی نے 11ویں شریف کے نام سے، اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا بس یہی دین ہے، تم یہ کر لو بچ جاؤ گے، بس جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ اس کے اندر لوگوں کو ہر کسی نے، ہر مولوی، ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر لیڈر نے جکڑا ہوا، اور ان کو وہ باہر نکلنے بھی نہیں دے گا۔ اس نے ان کے ارد گرد ایسا جال بن دیا ہے کہ بس یہی دین ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ سب بے دین ہے۔ جو میرا طریقہ ہے یہی دین ہے، یہی کامیابی کی کلید ہے، اور یہی نجات کی راستے ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ اب جو بندہ اس کے جال میں ہے وہ باہر نکلتا ہی نہیں، وہ باہر جاتا ہی نہیں۔ دوسرے کی بات وہ کہتا خبردار کسی کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو، کسی کی تقریریں شکریاں نہ سنے کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، کہ اس کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے سن لیا تو ان کی بھی تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس لیے آج نتیجہ یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ مسلمان پٹ رہا ہے، خون مسلمان کا بہ رہا ہے، عزت مسلمان کی لٹ رہی ہے، مال مسلمان کا تباہ ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی ایک جگہ بھی نہیں ملتی پورے عالم میں، سرزمین پہ، جہاں مسلمان سر اٹھا کے چل سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ امت رسومات میں، خرافات میں کھو گئی۔ سب نے اپنے اپنے ڈھونگ بنا لیے، اپنے اپنے طریقے بنا لیے، اور جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، اور نہ ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلق ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس نے ساری زندگی توحید کا درس دیا، جس نے ساری زندگی رفض کے خلاف کام کیا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی قبروں پر بدعت شروع کر دی، اس کے نام پہ بدعت شروع کر دی۔ یعنی آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ انہوں نے کتنا کام کیا۔ اگر آپ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یعنی وہ تو توحید میں اتنی آگے تھے کہ مسلکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیروکار تھے۔ یہ جو امام جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، یہ بھی حنبلی ہیں، وہ تو ان کے مسلک پر تھے۔ ان کے امام بھی احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے امام بھی احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی جو جہاد کیا ہے وہ بدعت کے خلاف اور رفض کے خلاف، شیعت کے خلاف۔
لیکن شیطان ایسا ملعون ہے، اللہ کے اولیاء سے دو انتقام لیتا ہے، ایک زندگی میں، ایک موت کے بعد۔ ایک زندگی میں انتقام لیتا ہے، ان کو پتھر مرواتا ہے، انہیں قید ڈلواتا ہے، ان کی مخالفت کرواتا ہے، ان کے خلاف فتوے لگواتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں ان کی قبروں پہ سجدے کرواتا ہے۔ نہ زندگی میں ان کو چین رہے، نہ موت کے بعد روح کو آرام ملے۔ ہمیشہ شیطان دو انتقام لیتا ہے اللہ کے ولیوں سے۔ کیوں؟ اس نے تو باقاعدہ کہا ہوا ہے نا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اے میرے رب کریم، میں تیرے بندوں کو ہر جانب سے، ہر ہیلے سے، ہر طریقے سے گمراہ کروں گا، تو ان میں دیکھے گا کہ پھر ان کی اکثریت تیرے ماننے والوں میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگی۔ اور آج اسی طرح دیکھ لو، آج کسی بھی جگہ میں، یعنی وہ ایک شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے تھے ایک دفعہ ہم تقریر کر رہے تھے کہ بھی ہم علماء اگر آ گئے تو ہم اسلام لائیں گے، اور ہم یہ لائیں گے، اور ہم یہ لائیں گے۔ تو ایک بوڑھا دیہاتی فرماتی ہے، میری تقریر کے سامنے بیٹھا تھا، وہ میری تقریر بھی سنتا گیا اور ایسے ایسے انداز میں اشارے کرے طنز سے۔ خیر جب تقریر ختم ہوگی میں نے کہا اب بابا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا شاہ جی اتنے بڑے عالم ہو، اتنا بڑا قرآن پڑھتے ہو خوبصورت کہ لاکھوں آدمیوں پہ جادو ہو جاتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے عقل شکل کوئی نہیں تمہارے پاس۔ پنجابی آدمی، بوڑھا آدمی، تجربے کار، پرانے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے تھے۔ شاہ جی نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا شاہ جی کیا کرتے ہو، ووٹ مانگتے پھرتے ہو، عقل کی بات کرو، کس نے تمہیں ووٹ دینا ہے؟ میں نے کہا کیوں بابا، کیا سب مسلمانوں نے کہا شاہ جی ایک شہر میں مسجدیں گن لو، اس کی سینما گن لو، سینما کی حاضری بھی گن لو اور مسجد کی حاضری بھی گن لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا تمہارے ووٹ کتنے ہیں، شیطان کے کتنے ہیں۔ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں خام خواہ اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اپنا دماغ خراب کرتے ہو؟ جاؤ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، جتنا تم سے اللہ کا حکم ہے کرتے رہو، باقی خدا جانے، خدا کے بندے جانے۔ ورنہ ووٹ تو تمہارے گنے ہوئے ہیں، بالکل کھڑے ہوئے کا گن لو۔ ایک شہر میں 10 مسجدیں ہیں، کتنے نمازی روز آتے ہیں؟ 2 فلم ہیں، وہاں کتنے آتے ہیں؟ یہاں نماز مفت ملتی ہے، فلم ٹکٹ سے ملتی ہے، وہاں لینے لگی ہوئی ہے، یہاں جھاڑو دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس نے کہا تمہیں صرف وہی ووٹ دے گا جو 5 وقت کا نمازی ہے، وہ بھی ڈر کے مارے کہ اگر دین والوں کو ووٹ نہ دیا قیامت میں خدا نہ پکڑ لے۔ خوش ہو کے وہ بھی تمہیں نہیں دیتا، وہ بھی ڈرتا ہے غریب اندر سے کہ بھئی اگر ان کا ساتھ نہ دیا، یار کہتے جو ہیں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، پتہ نہیں خدا قیامت میں پکڑ لے، پوچھ لے کہ بھئی تم نے کیا کیا۔ ورنہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی شولوی نہ آئیں گے، 2 4 5 آ بھی گئے تو اپنی ڈفلی شفلی بجا لیں گے، اپنی چاندی کو 2 4 دن بنا لیں گے، ورنہ بندہ ان سے بھی کچھ نہیں۔ کیوں 2 4 5 آدمی آگے کیا کریں گے؟ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، جس کو بھی نمک کی کان میں ڈال دو وہ خود نمک ہو جاتا ہے۔ تو بڑے سے کوئی مولوی فرشتہ تو نہیں ہوتا، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم فرشتے ہوتے ہیں؟ ہم بھی تمہاری طرح بندے ہیں، تم سے زیادہ گناہگار ہیں۔ ہمارے بھی ضروریات ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی تمنائیں ہیں، ہمارے بھی خواہشات ہیں۔ جب ہمارے سامنے ایک ندیاں بہ رہی ہوتی ہے دولت کی تو پھر اس میں ہر آدمی ہاتھ رنگتا ہے۔ اللہ قلیل من عبادی الشکور، وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو رومال کندھے پہ ڈال کے جائیں اور رومال لے کے نکل آئیں، وہ بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائے، اور جو ہیں اللہ ان سے بھی دین کا کام لے۔ ہمیں کسی سے الحمدللہ نہ اناد ہے، نہ بغض ہے، نہ کوئی ایسا واسطہ ہے۔ ہم تو جو بات کریں گے صرف اللہ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اس لیے بات نکلی کہ تابوت کا جو ذکر ہے یہ ایک صندوق تھی جس میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ سب کا انبیاء علیہم السلام کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، ورنہ اس کا تعلق جو ہے کسی شیعہ کے تابوت شابوت سے نہیں ہے، نہ ان کے تعزیے سے ہے، نہ کیوں تو شیعہ تو پیدا بھی حضرت علی کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں آ کے عبداللہ ابن سبا یہودی نے سازش کی اور یہ جماعتیں بنی۔ اور یہ قصہ آپ پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی 2000 سال کا فرق ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا پیدا ہوئے۔ لیکن بعض لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو بھی اپنے مفادات کے لیے بدل دیتے ہیں۔ جیسے ایک مولوی صاحب تھے، اللہ جانے میرے خیال وہ مر گئے، میرا اندازہ ہے، پتہ نہیں زندہ ہوں، ہم تو چھوٹے سے تھے، ان کا نام سنتے تھے، اندازہ یہی ہے کہ وہ مر گئے۔ ان کو کسی آدمی نے تنگ کیا کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں 11ویں کرو 11ویں کرو 11ویں کرو، قرآن شریف میں 11ویں ہے؟ اسے کہا قرآن شریف میں 11ویں ہے۔ اب دیکھو 11ویں کا تعلق حضرت عبد القادر جیلانی سے ہے، قرآن شریف میں بھی کیسے آ گئی؟ اب پوچھنے والا بھی تو ہماری طرح کا آدمی ہوتا ہے نا، اور بتانے والا مولوی تھا، اس نے کہا میں نے کہہ دیا کہ قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے تو بس یہ مرید تو کیا ہے نا، پھر یہ ایک گھر تو آج میرے قبضے سے ختم ہو جائے گا۔ وہ بات تو وہی تھی نا کہ حافظ قرآن پڑھ رہا تھا بلوچوں کی بستی میں، ہماری کو برادری تھی، انہوں نے کہا یار یہ حافظ صاحب کیا بات ہے، روز عیسیٰ کا نام لیتے ہو، موسیٰ کا نام لیتے ہو، یعقوب کا لیتے ہو، ابراہیم کا لیتے ہو، کبھی عاد کا لیتے ہو، کبھی سمود کا لیتے ہو، کبھی قوم لوط کا لیتے ہو، کبھی قوم مدین اور شعیب کا لیتے ہو، بلوچوں کا نام کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ اگر بلوچوں کا نام نہیں ہے تو بس مت پڑھو، خلاص ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم اپنی پڑھ لیں۔ کیا قوم ہے ہماری برادری، قوم ایسی ہے کیا؟ اب یہ تھوڑا ہے کہ روز تمہارا نام کہیں سے آ جائے۔ اس نے سوچا کہ آگے اب 27واں پارہ آ رہا ہے، سورت رحمان جب آئی نا جی، تو اس نے جہاں باقی آیات پڑھی تو درمیان میں خود بنا لیا بلوچوں و بلوچان اور ھذا قوم جاہلون اللہ اکبر، بس بلوچ خوش ہو گئے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بلوچوں و بلوچان تو ہو گیا نا۔ وہ جناب بڑے خوشیوں نے کہا مولوی صاحب آج تو تم نے ہمارا دل ٹھنڈا کر دیا، سبحان اللہ، ہماری برادری کا نام دیکھو نا، ہم بھی سوچتے تھے کہ ہم تو بہت پرانے زمانے سے رہے ہیں، اگر قرآن میں ہمارا نام کیوں نہیں؟ شکر ہے اللہ کا فضل ہے، قرآن میں نام آ گیا۔ اس دفعہ اس نے کہا میں تمہیں بھینس دوں گا، اس نے کہا میں گائے دوں گا، حافظ صاحب کی تو چاندی بن گئی نا جی۔ اس نے کہا اللہ میاں میں نے آخر میں کہہ تو دیا تھا ھذا قوم جاہلون، تو معاف کر دینا، میں کیا کروں؟ اللہ میاں تو ناراض نہ ہونا، میں تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں، تیرے قرآن کو میں نے بدلا تو ضرور ہے، لیکن آخر میں نے کہہ تو دیا نا کہ ھذا قوم جاہلون۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ اب یہ ہے نا جی، اس نے بھی کہا جی قرآن میں ہے 11ویں، اس نے کہا جی ہے، ہاں حضرت کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن کھولو، 11 کوكبا، 11 کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 11، انہوں نے کہا دیکھو 11 لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت قربان جاؤں مفسر قرآن ہے ماشاء اللہ۔ دیکھو آج تک کسی مولوی نے ہمیں یہ راز نہیں بتایا کہ 11ویں قرآن میں بھی ہے، یہ اس مولوی کو سمجھ آیا۔ آج کل ایک نیا مولوی نکلا ہوا ہے آپ کے ملک میں ماشاءاللہ، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، ملتا تو مجھے بھی ہے بھائی، سچی بات جو ہے ملتا مجھے بھی ہے، میں بھی اس کو ملتا ہوں، کبھی کبھی مل جائے تو اللہ اسے بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت۔ ہماری تو دعا ہے اللہ ان سے کام لے، ہمارا کیا جھگڑا ہے کیا بغض ہے، لیکن اللہ کا بندہ قرآن کی تفسیر ایسی کرتا ہے ماشاءاللہ، اللہ معاف کرے۔ جتنی شاذ روایات ہیں نا جی، جتنی قرآن میں شاذ قرات ہیں اور شاذ روایات ہیں، ان کو تو سب مفسرین چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یہ تو روایت شاذہ ہے، اس کو تو لینا ہی نہیں، وہ وہی روایت بیان کرتا ہے۔ اب سننے والے کہتے ہیں جی سبحان اللہ، 50 سال گزرے آج تک کسی مولوی نے یہ بات بیان نہیں کی، یہ جو آج ہمارے حضرت نے کی ہے نا، اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ روایت شاذ ہے یا نہیں ہے؟
ان کو کیا پتا کہ یہ روایت قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، اور محدثین اور مفسرین نے کیوں چھوڑا ہوا ہے، ان کو تو پتا ہوتا نہیں۔ ان کے لیے تو ایک نئی بات ہو گئی نا۔ ایک آدمی نئی بات جب سنے گا کہ جی میں نے فلاں عالم سے بھی نہیں سنی، فلاں سے بھی نہیں سنی، فلاں سے بھی نہیں سنی، یہ حضرت جو ہے نا انہوں نے آ کے سنائی ہے، تو وہ ایسی ایسی باتیں سناتا ہے ماشاءاللہ، اور قوم پھر قربان ہوتی ہے، کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا مفسر قرآن ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک آدھی وہ نئی تفسیر سنا دیتا ہے، ایک آدھا خواب سنا دیتا ہے، رات خواب دیکھا تھا حضور ملے تھے۔ اب مسلمان کو جب یہ کہو، اب مولوی مکی ممبر رسول پہ بیٹھا ہو، نہیں ایمان سے کہیں، خدا کا کعبہ آپ کے سامنے ہے، میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو کہوں کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے حضور کو، تو اب آپ کہیں گے کہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ممبر رسول پہ بیٹھ کے خدا کا کعبہ سامنے ہے، قرآن کھولا ہوا ہے، مولوی کا بیٹا دادا مولوی، باپ مولوی، خود مولوی، اللہ اولاد کو بھی دین پہ لگا دے، تو بہرحال یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے بالکل سچ ہے۔ میں نے کہا جی بالکل، رات میں نے خواب دیکھا تھا، حضور تشریف لائے، بڑے سخت ناراض تھے، میں نے بڑی منت کی، حضور نے کہا اب آؤں گا تو صرف تیرے ادارے میں آؤں گا، لیکن ہوائی جہاز کی ٹکٹ کا انتظام کرو۔ مولوی پاگل نہیں، بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس کو پتا ہے حضور کو ٹکٹ چاہیے، بلا اس کو پتا تھا کہ حضور کے نام پر ٹکٹ ہے، اس نے پتا نہیں لاکھوں سے ٹکٹ وصول کر لی ہوگی نا، کہ بھی حضور کو ٹکٹ دینی ہے، کہا جی میرے پیسے حاضر، وہ کہے گا میرے حاضر، حضور کی ٹکٹ ہے۔ یہ اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ کوئی ہمیں دشمنی نہیں، الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں، میں تو آپ سے خود کہا میں ملتا بھی ہوں اس کو، وہ مجھے بھی ملتا ہے، اللہ پاک اس سے دین کا کام لے، صراط مستقیم پہ لے آئے۔ ہم تو حرم میں یہی دعا کریں گے اور تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو دعا ہے، گالیاں تو ہے نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جناب جب یہ نتیجہ نکلا تو اب ان کے ہاتھ سے تورات بھی گئی، بنقطعت النبوۃ من نسباتہم، ان کی نسل سے نبوت بھی گئی، ولم يبق من سبط الهوى الذي يكون فيه الانبياء الا امرأة حامل من بعدها وقد قتل، ایک اس کے خاندان لاوی سے ایک عورت تھی جو حاملہ تھی اپنے خاوند سے لیکن قتل ہو گئی، فاخذوها وقد قتل فاخذوها فابصوها في بيت واحتفظوا بها لئلا يرزق غلاما يكون نبيا لهم ولم تزل مرتد الله يرزق غلاما سمع اللہ لا ووهبها غلاما، کہتے ہیں ایک عورت باقی تھی، وہ حاملہ تھی، اس کا خاوند قتل ہو گیا، انہوں نے عورت کو حفاظت کے ساتھ کمرے میں بند رکھا کہ شاید اب اس سے کوئی لڑکا پیدا ہو اور پھر اللہ اس کو نبوت عطا فرما دے۔ وہ عورت بھی دعائیں کرتی رہی، اس کے بعد اس کا بیٹا ہوا، اس کا نام شمویل رکھا گیا، شمویل کا بنا سمع اللہ دعائی، ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه، شمعون کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ نے میری دعائیں سن لی، فشب ذلك الغلام، وہ جناب جوان ہو گیا لڑکا، ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا، اللہ پاک نے اس کو بڑی اچھی جوانی عطا فرمائی، فلما بلغ سن الانبیاء اوحى الله الیہ، اب جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچے تو اللہ نے ان پہ وحی بھیجی، وامرہ بالدعوۃ الیہ وتوحیدہ، اللہ نے حکم دیا کہ اب تم میری توحید بیان کرو اور لوگوں کو میری توحید کی طرف دعوت دو، فدعا بنی اسرائیل، اس نے جا کے بنو اسرائیل کو پھر اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، فطلبوا منه ان يقيم لهم ملكا يقاتلون معه اعداءهم، اب انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ تم مہربانی کر کے کوئی کسی کو بادشاہ بناؤ ہمارا، اس کی قیادت میں ہم جا کے دشمنوں سے لڑیں۔ وکان ملک وحیدن قد بعد فیہم، اب ان کے بادشاہ جو تھے پہلے وہ بھی ختم ہو چکے، فقال لهم النبی، اب اللہ کے پیغمبر نے کہا فهل عصیتم ان اقام اللہ لکم ملکا الا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو اگر میں دعا کروں اور بادشاہ بھی مقرر کر دوں تمہارا کیا اعتبار ہے کہ تم نافرمانی کرو جب اللہ کا حکم آ جائے، قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد تخرجنا من ديارنا وابنائنا، وہ کہنے لگے کہ حضرت ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم کیسے قتال نہیں کریں گے، ہمیں قتل کیا گیا، ہمیں گھروں سے نکالا گیا،
ہمیں بچوں سے جدا کیا گیا. تو یہ دائی ابھی موجود ہیں, کہتے ہیں وقت من البلاد رسبیت الاولاد, ہمارے شعر بھی چھن گئے, ہماری اولادیں جو تھیں ان کو بھی قید کر لیا گیا. قال اللہ تعالی فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین. اللہ نے فرمایا کہ جب پھر ہم نے حکم دیا ان کو کہ اچھا اٹھو اور قتال کرو, اب اس کے بعد جناب پھر سب کے سب جہاد سے پھر گئے, مگر تھوڑے لوگ جو تھے وہ قائم رہے. ای ما وفوا بما وعدوا بل نکلان الجہاد اکثرهم واللہ علیم بهم. اللہ نے فرمایا کہ جو انہوں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا پھر اس کو بھی پورا نہ کیا اور پھر گئے اپنے وعدے سے. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہر چیز ہے. خود مانگنے لگے لیکن اس کے بعد جب جہاد کا حکم آ گیا پھر گئے. جی کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے, اس لیے میلاد پہ درس ہونا چاہیے. بھئی اگر اللہ کا حکم ہوتا, رسول کا حکم ہوتا تو ہم ضرور بیان کرتے. نہ تو اللہ نے حکم دیا, نہ حضور پاک نے حکم دیا کہ جب 12 ہو تو میرا میلاد بیان کیا جائے, اور نہ کبھی اس تاریخ کو خلفائے راشدین سیدنا ابی بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدہ فاطمہ الزہرا, اہل بیت رسول نے کبھی بیان نہیں کیا. یہ تو میں نے عرض کیا نا کہ جب اصل بات کو ہم نے چھوڑ دیا, جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ حضور کی ولادت کو مانتا ہے. کیوں؟ جس مشن کے لیے حضور آئے, جو اس مشن پہ قائم ہے وہ ماننے والا, وہ حضور کے معراج کا بھی قائل, حضور کے میلاد کا بھی قائل, حضور کی شریعت کا بھی قائل, حضور کی شان کا بھی قائل. اور جو آدمی نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ سیرت ہے, نہ صورت ہے, صرف 12 کی ایک تاریخ یاد ہے, تو یہ تو پھر اپنے وہ رواج ہیں. کسی نے ڈے منا لیا, کسی نے کچھ منا لیا. یہ سارے رواج ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہاں دن مقرر کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے. اللہ نے مقرر کیا کہ یوم الفطر ہے, یہ یوم الضحیٰ ہے, یہ یوم الجمعہ ہے, یہ یوم عرفہ ہے, یہ لیالی مزدلفہ ہے, یہ ایام تشریق ہے. یہاں دنوں کے مقرر کرنے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اگر یہ بات دین ہوتی, یاد رکھو سب سے پہلے میرے آقا اپنے ابا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یوم مناتے. اور اگر یہ بات سنت انبیاء ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام زیادہ حقدار تھے. آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ حقدار تھے. اور پھر اگر حضور کے لیے یہ ضروری ہوتی تو سب سے پہلے اہل بیت رسول اللہ اس پہ عمل کرتے. یاد رکھیں یہ محض ایک بات ہے. اصل بات کیا ہے کہ حضور کی شریعت کو پکڑو, حضور کے طریقوں پہ چلو, حضور کی سنت پہ قائم رہو, حضور سے محبت کرو. یہ ہے کامیابی. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب کرے. ایک آدمی 4 رکعت فرض نماز میں سورت الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورت پڑھے نہ, آخری 2 رکعتیں جو ہیں ان میں صرف فاتحہ پڑھے گا, سورت نہیں پڑھے گا. یعنی اگر فرض نماز ہے 4 رکعت فرض نماز, تو پہلی 2 رکعتوں میں کیا پڑھے گا؟ سورت فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا. آخری 2 رکعتوں کے اندر صرف فاتحہ پڑھے گا, سورت نہیں پڑھے گا. اگر ایسی غلطی کی ہے نماز تو ہو جائے گی, لیکن اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. طلاق اگر ایک آدمی نے رجعی دے دی, 1 طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دی تو حق المہر ضروری ہے. حق المہر ضروری کیوں ضروری نہیں؟ جب میاں بیوی چاہے 1 رات مل جائیں تب بھی حق المہر جو ہے وہ ضروری ہو گیا. حق المہر تو حق المہر ہے, اس کا طلاق سے کیا تعلق ہے؟ حضرت ابی سعید خدری نے روایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل 4 قسم کا ہے. ایک قسم کا دل مومن کا ہے, روشن نور ہے. کافروں کا دل بند ہے. منافقوں کا دل الٹا ہے, وہ نفاق ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا انہیں کیا لکھا ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. اگر ہے حدیث میں ہے, روایت میں ہے, ٹھیک ہے بس. جی بعض لوگ تبلیغی جماعت میں بھی ایسے ہیں جو تعویذ کرتے ہیں اور دیتے ہیں. یہ کیا کس حد تک درست ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ تو ان سے پوچھیں جو دیتے ہیں, میں تو دیتا نہیں, لہذا مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے.
اصل بات یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر وہ چیزیں جو قرآن میں اور حدیث رسول میں ثابت ہے اس کے مطابق کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے خلاف کوئی کرتا ہے جیسے منتر جنتر اور یہ لوگ کرتے ہیں اللہ معاف کرے، جیسے نجومی کرتے ہیں یا اور غلط کار کرتے ہیں جس میں شرکی الفاظ آتے ہیں، سب ناجائز ہے۔ جیسے حضور پاک نے سکھایا ہمیں بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ذی الوجہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ اسی طرح حضور نے فرمایا سورۃ فاتحہ صحابہ نے پڑھی اور دم کیا، اور اس کے بعد اس نے 40 بکریاں جو ہیں بدلے میں دی۔ اگر وہ لوگ بھی قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہوں تو پھر اعتراض نہ کریں، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے پھر کوئی بھی کرتا ہو ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کچھ مولوی جو ہیں نیل یا پانی پھونکنا تو کوئی حرج نہیں، باقی یہ نیل ہے یا زعفران ہے اس کا مجھے نہیں پتا، کبھی میں نے نہیں سنا کہ حدیث میں آیا ہو کہ نیلے روشنی سے لکھو۔ آج کل تو بابا ایک اور مسئلے چلے پڑے ہیں، بڑی بڑی دنیا ہے، اللہ بس ہدایت دے ہمیں۔ اصل قرآن شفا ہے، ہماری روحانی بیماریوں کو بھی مٹاتا ہے، جسمانی بیماریوں کو بھی مٹاتا ہے۔ عمل بھی اس پر اسی طرح کریں جیسے حضور کرتے تھے، معوذتین پڑھی سارے بدن پہ پھونک دی، اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے حضرت حسن حسین پر بھی پھیر دیتے تھے اور صحابہ بھی پھیر دیتے تھے۔ جو چیزیں قرآن حدیث بتائے آمنا و صدقنا، جو نہ ہوں آگے بڑھیں گے تو پھر گڑبڑ بڑھتی چلی جائے گی۔ جی میں نے عصر کے بعد طواف کیے ہیں اور میں یہ بھول گیا کہ کتنے طواف کیے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے 3 کیے ہیں یا 4 کیے ہیں، بہرحال جو تمہیں یاد ہے اس کے مطابق 2 رکعت پڑھ لو، بعد میں بات ختم ہو گئی، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ 2 رکعت طواف کے جو ہیں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، یعنی ان کے نزدیک تو پڑھنے ضروری ہیں، جب یاد آ جائیں بعد میں بھی پڑھ لو، باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت ہیں، اگر نہیں پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ موجودہ دور میں جہاد کی کیا صورت ہے؟ جہاد کی صورت ہے ہر جگہ جہاد جہاں ہو رہا ہے، اگر تمہیں والدین اجازت دے دیں، اور چونکہ ابھی فرض کفایہ ہے ہم لوگوں پہ، فرض عین نہیں، اور تمہارے حالات اجازت دے دیں تو پھر جا کے بالکل کافروں کے خلاف جہاد کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بہن کے ساتھ کسی آدمی کو نعوذ باللہ گناہ میں مبتلا دیکھا تو اس نے مار دیا، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اب شریعت کے مطابق تو اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ شریعت اس کو قتل کرنے کا حق نہیں دیتی۔ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس معاملے کو وہ محکمے میں اٹھاتا اور نظام کے مطابق چلتا، اگر ہر آدمی قتل کرنا شروع کر دے تو پھر تو یہ دنیا ہی درہم برہم ہو جائے۔ باقی رہ گیا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا، تو وہ تقریباً اس کی رحمت پہ امید ہے کہ وہ غیرت کی بنا پہ اس کو معاف فرما دیں، باقی ظاہراً شریعت کے مطابق قتل ہوگا۔ کہتا میں زمزم کی طرف جا رہا تھا، آگے پیسے پڑے تھے، میں نے اٹھا لیا، میں نے سوچا کہ غریب کو دے دوں گا، تو میں نے اس میں سے 4 لے لیے، باقی کے بانٹ دیا۔ تو یہ 4 کیوں لے لیے تم نے؟ یہ بھی بانٹ دو، تمہارے تو نہیں ہے نا، کسی کے پڑے تھے، کسی کے پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی تقسیم کر دو، غریب کو دے دو۔ اگر کوئی آدمی جدے سے جمعہ پڑھنے کے لیے مکہ آئے تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جدہ جو ہے یہ میقات نہیں ہے، میقات یلملم ہے یا جوفا ہے، جدہ میقات نہیں بنتا ہے، جوفا بھی دور ہے اور یلملم بھی اندر ہے سمندر کی طرف، تو اس لیے جدے سے جو آتے ہیں مکے ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جب بھی آئیں احرام باندھ کے آئیں۔ جی ہمارے وطن میں اگر بیوی شوہر کا نام لے تو لوگ غلط سمجھتے ہیں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بیوی شوہر کا نام شریعت میں لے سکتی ہے، کوئی منع نہیں، سمجھ آ گئی بات؟ لیکن ہمارے یہاں تو ہر بات الٹا ہے نا، بیوی کسی دوسرے کا نام لے تو غلط نہیں سمجھتے، یعنی کسی دوسرے کا نام لے کے آج فلاں مجھے ملنے آیا تھا، کہتا اچھا ٹھیک ہے، لیکن خاوند کا نام لے لے، کیونکہ پردہ ہی ہمارے یہاں بیوی کا خاوند سے ہوتا ہے اکثر، جب دیکھے نا آگے خاوند آ رہے تو فوراً پردہ کھینچ دے،
جب خامن چلا جائے تو پردہ ہٹا لے گی، چونکہ پردہ کرنا ہی خامن سے ہوتا ہے یا اپنے بھائی سے یا باپ سے، چونکہ غیروں سے تو پردہ ہے نہیں۔ بھی شریعت میں کوئی منع نہیں کہ خامن کو نام لے کے پکارے، کوئی عیب نہیں۔ ویسے کوئی آدمی نہ لے، اگر کسی اور ادب کے احترام کے ساتھ بلائے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ نام لینا شرعاً جائز ہے۔ کہتے جی میں حج کرنے کے لیے جب گیا تو میں عرفات سے مغرب کی نماز سے پہلے واپس آ گیا، مزدلفہ پہنچ گیا، تو میرا حج ہو جائے گا؟ حج تو ہو جائے گا، لیکن آپ دم ادا کریں، کیونکہ آپ قبل مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات چھوڑ گئے، سورج سے پہلے وہاں سے نکلنا جائز نہیں۔ حج تو جو آدمی اس دن نیت کے ساتھ احرام کے ساتھ عرفات میں الحمدللہ چلا گیا، حج تو اس کا ہو گیا، حج میں تو انشاءاللہ کوئی شک نہیں، لیکن تمہارے ذمہ ایک دم ہے، کیونکہ خروج عرفات جو ہے قبل الغروب جو ہے جائز نہیں ہے، لہذا تم ایک بکری یعنی حد حرم میں ذبح کر کے فقراء کو تقسیم کر دو۔ حج و عمرہ کے لیے ٹور جمع کر کے لانے سے جو آمدنی ہو کیا وہ حرام ہے؟ بھئی حج اور عمرہ کے لیے جو لوگ ٹور لاتے ہیں یا پیکج ڈیل کرتے ہیں وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم اتنی پیسے لیں گے، آپ کو جدہ سے جدہ لے جائیں گے، مکان کا انتظام کریں گے، کھانا دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ اگر آپ نے ان کے وعدے کے مطابق انتظام کیا تو جو فائدہ ہوا کوئی بات نہیں، آخر آپ نے بھی تو ایک خدمت کی ہے، عمل کیا ہے، وقت لگایا ہے، وہ کوئی حرام نہیں۔ لیکن آپ نے جو وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کہ آپ کو حرم کے بالکل دروازے کے عین سامنے زمزم کے قریب مکان دے دیں گے، اور آپ نے دیا 6 میل دور ماشاءاللہ، تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، ان کے ساتھ حرام کھایا۔ وہ آپ اگر اپنے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا نبھایا کوئی بات نہیں، جو کچھ بچے وہ آپ کا نفع ہے، آپ کے لیے حلال ہے۔ حج میں نے کنکریاں بھی قبل از وقت مار، سارے کام آپ نے ماشاءاللہ قبل از وقت کر دیا ہے۔ مزدلفہ بھی آپ قبل از وقت پہنچ گئے، کنکریاں بھی قبل از وقت مار، پتہ نہیں قبل از وقت سے کیا مراد ہے، یعنی حج سے 1 مہینہ پہلے مارا ہے، کب مارا ہے؟ اب قبل از وقت ماری ہیں تو وہ بھی ناجائز ہیں جب وقت نہ ہو۔ اب دیکھو کوئی آدمی ابھی صبح کی نماز پڑھ لے کہ پتہ نہیں رات نیند نہ کھلے، تو نماز ہو جائے گی، جب وقت نہیں ہے نہیں ہوگی، تو آپ نے وقت سے پہلے ماری ہے تو وہ بھی دم پڑ گئی۔ کہتے جی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا ناجائز تعلق تھا، اور اس ناجائز تعلق سے وہ لڑکی حاملہ بھی ہو گئی، پھر انہوں نے نکاح کر دیا، اچھا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے حج میں پہلے دن تو بڑے شیطان کو کنکری ماری، ٹھیک ہے، دوسرے دن بھی میں نے بڑے سے شروع کیا، ہاں بالکل یہ غلط ہے، اگر پھر آپ نے صحیح کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی۔ پہلے میں نے بال کٹا کے پھر قربانی کے پیسے دیے، اگر آپ حنفی ہیں تو ترتیب ٹوٹ گئی، دم پڑ گئی، اگر آپ حنبلی اور شافعی ہیں تو ان کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے، دم نہیں پڑے گی۔ مینا میں نے 1 رات بھی قیام نہیں کیا، کیوں؟ اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس پر دم نہیں پڑے گی۔ میرے سالے کا نام علی محمد ہے، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس کی خواہش ہے کہ آپ نام رکھیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے کسی وقت مل لیں تو میں کوئی نام عرض کر دوں گا۔ ویسے حضرت علی کے بیٹے تو حسن حسین ہیں، اسی نسبت سے رکھ لو، جب باپ کا نام علی ہے تو بیٹے کا نام حسین ہو جائے گا تو حسین ابن علی، حسن ابن علی، تو بس مناسبت بھی ہو جائے گی، ان میں سے کوئی نام بھی رکھ لو، اور پھر حضور کے محبوبوں کے نام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کس مقام پر، پتہ نہیں، جبل نور کو جبل نور کیوں کہتے ہیں؟ قرآن اترا تھا، قرآن جو نور ہے، ورنہ آپ کا کیا خیال ہے پہاڑ بھی نور کا ہے؟ ایک آدمی ہمارا امام ہے، وہ ٹی وی بھی دیکھتا ہے، VCR بھی دیکھتا ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھتا، تو نماز پیچھے پڑھنے والے بھی تو اس جیسے ہیں نا، ہم جیسا امام ہے مقتدی بھی تو ہم ایسے ہیں نا بابا، مقتدی پیچھے کون سا بھائی عزیز بستامی کھڑا ہے؟ جیسے امام ویسے فرق، دونوں کی فلم میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، کسی کی نیلی ہوگی کسی کی پیلی ہوگی،
فرق اتنا ہوگا، ورنہ امام مقتدی ٹھیک ٹھاک ہیں دونوں ماشاءاللہ، کام چل جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ نماز کا فکر نہ کرو، نماز اللہ سب کی قبول کرتے ہیں، کوئی گناہ گار ہے کوئی کیسا ہے، اس کا بندہ تو ہے نا، اللہ کی مخلوق تو ہے۔ باقی ایسے شخص کو امام بنانا شرعاً جائز نہیں۔ سنا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا سفیدہ، آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ میں اکثر نماز حرم میں پڑھتا ہوں، اور نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نفل تحیت مسجد بھی پڑھ دیں، ضروری ہے، اگر موقع ملے ضرور پڑھیں، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، مسجد میں آ گئے نماز کھڑی ہو گئی مل گئے، یا آپ نے جو سنتیں فجر کی پڑھ لی وہی تحیت المسجد بھی ہو گئی۔ حرم کے سامنے جو کمپلیکس بنا ہے اس کی 4تھی منزل پر مسجد بنائی گئی ہے، وہاں نماز ہو جاتی ہے، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو ہو جاتی ہے۔ حجر اسود سے پہلے جو پتھر ہے اس کو چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا ہے۔ طواف کے بغیر حجر اسود کو چومنا جائز نہیں ہے۔ لوگ امام کو اکثر جو ہے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، وہ جائز ہے، ماتھے پہ بوسہ دینا جائز ہے، کسی عالم کو بزرگ کو سب جائز، کسی لڑکے کو نہ دینا۔ نماز پڑھتے وقت سر کا ڈھانپنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اگر کپڑے ہیں، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، حکم ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو پوری زینت کے ساتھ تیار ہو کے پورے لباس کے ساتھ نماز پڑھو۔ حضور پاک تو پگڑی باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی نے جو بالغ ہے، ماں کو تو بتایا اور رشتہ داروں کو نہیں بتایا، نکاح کر لیا، اور ماں باپ کو بتایا تو ٹھیک ہے، باقی رشتہ داروں کو کوئی ٹھیکیدار تھا وہ بتانے کا، ٹھیک ہے، ٹھیک کیا، اس نے کر لیا، نکاح کر لیا، اب کیوں جھگڑے کرتے ہو بھائی؟ اگر ماں باپ عورت کو طلاق دینے کو کہیں تو دے دینا چاہیے، اگر ماں باپ کہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھو کہ عورت کا قصور بھی ہے یا نہیں، اگر وہ صحیح کہتے ہیں عورت کا قصور بھی ہے تعمیل کرو، ورنہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور عورت کو بھی طلاق نہ دو۔ لیکن جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں وہ مولوی مکی سے پوچھنے نہیں آتے، مسئلے جو پوچھتے ہیں نا وہ بل نکالتے ہیں نا، راستہ بناتے ہیں کہ جی ذرا کوئی راستہ نکل آئے کہ بیوی راضی رہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، ورنہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ طلاق دے دو، ٹھیک ختم، طلاق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام دے کے گئے صرف کہ جب تیرا خاوند آئے تو اس کو کہنا غیرت بابک، اپنے دروازے کی چوکٹ کو بدل ڈالو۔ واپس جب آئے پیغام ملا، انہوں نے کہا میرا باپ تھا، اس نے حکم دیا میں تمہیں طلاق دے دوں، الہ کی بھی الگ، جلدی چلی جاؤ اپنے گھر، ختم۔ باپ نے کہہ دیا، پھر پوچھنے کا کیا مطلب؟ جو پوچھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، اس لیے مسئلہ پوچھتا پھر کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ اللہ کے بندے، بیوی مل جاتی ہے، ماں باپ نہیں ملتے۔ آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ بیوی مشکل ملتی ہے، ماں باپ سستے مل جاتے ہیں۔ اگر میں پہاڑ پہ جبل عمر پہ امام کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہی مسجد موجود ہے، وہی مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھ لو، نیچے نہیں اتر سکتے کوئی ضروری نہیں، وہ بھی حرم میں ہے۔ 2-3 جگہ جو ٹک لگواتے ہیں بالوں کے دم پڑ جاتا ہے، پورے سر پہ اس طرح پھروائیں یا 1/4 حصہ بال اتر جائیں۔ سجدہ صاحب جو ہے، اگر میں سنت پڑھ رہا تھا اس میں غلطی کروں، سنت پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، جب شروع کر لیا بس اب تو نماز شروع ہو گئی۔ جب نفل بھی آدمی شروع کر لے تو واجب ہو گئی، اب واجب چھوڑیں گے تو سجدہ صاحب دیں گے۔ دم صرف حرم کی حدود میں دینا چاہیے۔ آپ کی تقریر کا مجھے شوق ہے، اللہ توفیق دے عمل کی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے۔ آپ کی تقریر کی وجہ سے میری اوابین کی نماز چلی جاتی ہے، تو آپ اوابین پڑھ لیا کریں۔ ویسے علم سیکھنا زیادہ ضروری ہے نفل نماز سے۔ ساری کھا لی میں نے، مثلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں نے ساری کا کھانا تو کھا لیا، لیکن ابھی فجر کی نماز میں کافی دیر تھی، تو میں اگر بیوی سے جماع کر لوں جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، جب تک صبح صادق ہے جائز ہے۔ اذان فجر جب ہو جائے تو پھر ہم نوافل پڑھیں نہیں، اب صرف 2 رکعت سنت پڑھیں، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔
کہ ایک حضور کی والدہ کے بارے میں آیا تو کسی نے کہا، بہرحال مقصد یہ ہے، اس میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ خاموش رہیں۔ بظاہر حدیثیں جو ہیں وہ اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور نے دعا بخشش کی دعا اجازت مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یکم کو یا 9 یا 10 ربیع الاول کو روزہ رکھنا زیادہ ثواب ہے؟ بالکل کوئی نہیں، کوئی حکم نہیں 9 کو یا 10 کو یا 11 کو یا 12 کو روزہ رکھو، کوئی حدیث نہیں۔ ربیع الاول مہینوں میں افضل ہے، افضل مہینے جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ رمضان المبارک ہے اور ذی الحج ہے، باقی اس کی فضیلت بھی ہے کہ اس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور اسی میں پھر حضور کی وفات بھی ہوئی۔ باقی یہ جو 12 بنائی ہوئی نا، یہ بھی کوئی صحیح روایت نہیں، صحیح روایت 9 کو ولادت ہوئی ہے حضور کی، یہ مشہور ہے صرف 12۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔